آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نہ کہو ان کو کہ جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور البتہ آزمانا ہے تم کو کچھ خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، اور خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ان لوگوں پر شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ میں مسئلہ توحید کے بیان کے بعد مسئلہ رسالت کا آغاز کیا گیا، اور پھر مسئلہ رسالت کے حوالہ سے شبہات کا جواب بھی دینا مقصود تھا۔ ایک شبہ تھا تحویل قبلہ کے حوالہ سے، تو گزشتہ 2 رکوع سے اسی شبہ کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو چل رہی ہے۔ آج کے درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت تحویل قبلہ کے حوالہ سے جو شبہ ہے اس کے متعلق بحث کو اب سمیٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلی آیات جو آئیں گی تو ان سے پھر اگلے شبہ کا جواب جو ہے وہ آئے گا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ بھی اسی تحویل قبلہ کے پس منظر میں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ میں نے گزشتہ درس میں، بلکہ گزشتہ سے پہلے درس میں، گزشتہ سے پیوستہ درس میں ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف رخ کیا جانا بڑا پسند تھا،
یہ آپ کا شوق تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائے، لیکن فی الوقت ان حالات میں بہرحال یہ چیز آپ کے لیے شاک بھی تھی۔ آپ چاہتے تو تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائے، لیکن جن دنوں میں جن حالات میں یہ حکم نازل ہوا ہے ان دنوں میں یہ کام آپ کے لیے بڑا مشقت والا تھا۔ تو اس چیز کو گزشتہ سے پیوستہ درس میں نے بیان کیا۔ اس آیت مبارکہ سے بھی اسی کے متعلق اشارہ ملتا ہے کہ حالات تلخ ہیں تو تبھی اللہ رب العزت صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں جو آخری آیت مبارکہ تلاوت ہوئی تھی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار ہو جاؤ اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو گویا کہ شکر کا تذکرہ آیا تھا بالکل آخر پہ، اور شکر کی مناسبت صبر کے ساتھ بڑی زیادہ ہے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ کے آخر میں شکر کا تذکرہ آ گیا، اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صبر کا تذکرہ فرما دیا۔ ان دونوں کی آپس میں مناسبت کیسے زیادہ ہے؟ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی ہیں، تو اگر ہم ان آزمائشوں کے اوپر گہری نظر کریں تو ہمیں دو بنیادیں نظر آئیں گی۔ اللہ رب العزت بعض اوقات زیادہ دے کر، نعمتیں عطا کر کے، نواز کے اللہ رب العزت آزماتے ہیں کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور بعض اوقات اللہ رب العزت کمی کر کے، تنگی کر کے، مصیبت میں ڈال کے آزماتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو گویا کہ آزمائش جو ہے وہ بنیادی طور پر یا شکر کے متعلق ہوتی ہے یا صبر کے متعلق ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو ذکر فرما دیا، شکر کا تذکرہ بھی فرمایا اور صبر کا تذکرہ بھی فرمایا۔ ایک اور مناسبت یہ کہ حالات تلخ ہو رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہے، دشمن پروپیگنڈا کر رہا ہے، اتنے تلخ حالات ہو گئے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اے نبی ان سے نہیں ڈرنا، میرا ڈر دل میں رکھنا ہے۔ تو اتنے تلخ حالات کے اندر صبر کرنا ہی مناسب ہے اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ تو اس مناسبت سے بھی اس آیت مبارکہ میں صبر کی تلقین ہو گئی۔ شکر ہوتا ہے انعامات کے اوپر، نعمتوں کے اوپر، صبر ہوتا ہے مصائب کے اوپر۔ جن حالات میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں ان میں اتفاقاً یہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ ایک طرف انعام اور نعمتیں بھی تھیں اور دوسری طرف حالات مشکل بھی ہیں۔ نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو وہ قبلہ دے دیا کہ جو سب سے موزوں اور سب سے زیادہ بہتر تھا۔ تو یہ قبلہ دے دیا جانا یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تو اللہ خود اس نعمت کا باقاعدہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو جب نعمت ہے تو اس کے اوپر شکر ہونا چاہیے، تو اس لیے شکر کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف حالات جو ہیں وہ دشوار ہیں، مشکل ہیں، دشمن کا پروپیگنڈا ہے، تو اس لیے مصیبت کا ہم عالم ہے تو صبر کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ تو یہ کئی مناسبتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ ایمان والو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔
مدد اللہ کی حاصل کرنی ہے، ذریعہ صبر ہے۔ مدد اللہ کی حاصل کرنی ہے، ذریعہ نماز ہے۔ کئی لوگ اس آیت مبارکہ کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، تو اگر صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو پھر یا رسول اللہ مدد کیوں نہیں کہا جا سکتا، یا علی مدد کیوں نہیں کہا جا سکتا، پھر ان سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو احباب یہ بات کرتے ہیں کہ صبر سے مدد مانگنے کا اللہ نے کہا ہے، نماز سے مدد مانگنے کا اللہ نے کہا ہے، ایک لمحے کے لیے اگر میں تمہاری بات کو مان لوں کہ اللہ نے یہی حکم دیا ہے، تو تم جو نعرے لگاتے ہو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث پاک مدد، پھر کبھی تو اس آیت کے اوپر بھی عمل کرو نا، اور یہ نعرہ بھی تو کبھی لگاؤ نا کہ یا صبر مدد، یا صلاۃ مدد، لیکن یہ نعرہ تو تم کبھی نہیں لگاتے، دلیل اس آیت کو بنا رہے ہو، تو جس آیت کو دلیل بنا رہے ہو نعرہ وہ لگاتے کوئی نہیں۔ نعرہ یا علی مدد کا چلتا ہے، نعرہ یا رسول اللہ مدد کا چلتا ہے، یا صبر مدد کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے، یا صلاۃ مدد کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ ہماری دلیل جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، یہ صبر سے مدد کوئی نہیں مانگی گئی، مدد اللہ سے مانگی گئی ہے، نماز سے مدد نہیں مانگی گئی، مدد اللہ سے مانگی گئی ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، ان کو ذریعہ اور سبب کی حیثیت دی گئی ہے، نہ کہ یہ مددگار ہیں، معاون ہیں، یہ مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ ایمان والو صبر کے ذریعے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ مدد کرنی کس نے ہے؟ اللہ ساتھ ہے، اللہ مدد کرے گا۔ صبر کے ذریعے مدد تم مانگو گے اور اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو کہ جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، ان کو نہ کہو مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ حالات تلخ ہیں، دشمن کا پروپیگنڈا جاری ہے۔ جب دشمن حد سے زیادہ پروپیگنڈا کرے تو کسی ایمان والے کی زبان سے بھی پھر کوئی تلخ جملے نکل سکتے ہیں، کوئی جھگڑے کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ جب جھگڑے کی کیفیت ہو سکتی ہے تو کوئی بندہ بھی مارا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اگر کوئی بندہ بھی مارا جائے تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں تسلی رکھنی چاہیے کہ تمہارا بندہ مارا جانا یہ اس بندے کے لیے سعادت ہی سعادت ہے، وہ تو بڑی اعلیٰ زندگی میں چلا جاتا ہے۔ تم اس کو مردہ نہ کہا کرو، وہ تو زیادہ اعلیٰ زندگی میں چلا جاتا ہے، اس سے بھی بہترین زندگی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اگر حالات تلخ ہیں، کوئی بندہ تک بھی مارا جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، بلکہ تمہیں تسلی رکھنی چاہیے کہ وہ تو بلند درجات کو پہنچ گیا، اعلیٰ مقام میں پہنچ گیا، ایک اعلیٰ زندگی کے اندر پہنچ گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے شہداء کی زندگی کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خود آیت مبارکہ اس کے دو لفظ جو ہیں بڑے ہی قابل غور ہیں۔ ایک لفظ ہے لِمَن یُقْتَلُ، کہ جو قتل کیا گیا، تو گویا کہ اللہ رب العزت زندگی کا تذکرہ تو کر رہے ہیں نا بعد میں کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت خود قتل کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ قتل ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کو مردہ کوئی نہیں کہنا، زندہ ہیں۔ اب ایک آدمی جنگ کے اندر، جہاد کے اندر زخموں سے انتہا درجے کا چور ہو جائے لیکن اس کی روح جسم سے جدا نہیں ہوئی، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ مقتول ہو چکا ہے، یہ قتل ہو چکا ہے؟ یہ نہیں کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا کہ یہ شہید ہو چکا ہے؟ نہیں کہا جائے گا۔ یہی کہا جائے گا کہ بے شک زخموں سے چور ہے، لیکن چونکہ جسم میں ابھی جان موجود ہے، روح اور جسم کا تعلق ابھی موجود ہے، تو ابھی یہ غازی تو ہے، شہید ابھی نہیں ہے۔ شہید کب کہیں گے؟
کہ جب روح اور جسم کا تعلق منقطع ہو جائے گا، جب روح جسم سے نکل جائے گی تب وہ مقتول ہے، تب اس کا کہا جائے گا کہ قتل ہو چکا ہے، تب وہ شہید ہے۔ اللہ اللہ۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ کے اندر اگرچہ اللہ رب العزت ایک زندگی کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کا بھی اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، دنیاوی زندگی اس کی ختم ہو جائے گی۔ روح اور جسم کا معمولی سا تعلق بھی موجود ہو، ہمیں بندے کے اندر جان کی ایک رمق بھی محسوس ہو رہی ہو نا، تو ابھی ہم اس کو شہید نہیں کہہ سکتے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات دل کی دھڑکن بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، اور بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف اس کا سانس بھی اس انداز میں چل رہا ہوتا ہے کہ جو بالکل غیر محسوس انداز ہے، دل کی دھڑکن اور نبض تک بھی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اگر اس کا پتہ چل جائے کہ ابھی سانس باقی ہے، ابھی روح اور جسم کے تعلق کی کوئی نہ کوئی رمق موجود ہے، تب بھی اس کو شہید نہیں کہہ سکتے، تب بھی وہ مقتول نہیں ہوا۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہوئی ہے، تو تب وہ جو ہے وہ شہید کہلانے کا مستحق ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت دوسرا لفظ جو قابل توجہ ہے وہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہے تو وہ زندگی بڑی اعلیٰ زندگی ہے، لیکن زندگی کون سی ہے کہ جس زندگی کا تم شعور کوئی نہیں رکھتے۔ یہ جو زندگی ہے اس کو تو ہم شعور رکھتے ہیں نا کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، اس زندگی کا تو ہمیں شعور ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی زندگی ہے جس زندگی کے ساتھ شہداء زندہ ہیں، کہ جس زندگی کا تمہیں شعور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر ہمارے سامنے کوئی فرد موجود ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو ہم حواس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، ہمارے شعور کا ذریعہ ہمارے حواس ہوتے ہیں، ہم حواس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ یہ بندہ زندہ ہے یا نہیں زندہ۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے وہ حرکت کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، ہماری آنکھیں یہ ایک حصے، ہماری بصارتیں وہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ بندہ زندہ ہے۔ جس وقت ہم کسی کی آواز سن رہے ہیں، وہ باتیں کر رہا ہے، ہماری سماعتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ بندہ زندہ ہے۔ اور کئی دفعہ یوں کہ بندہ بالکل چت لیٹا ہوا ہے، سیدھا لیٹا ہوا ہے، بول بھی کوئی نہیں رہا، حرکت بھی کوئی نہیں کر رہا، اس کے جسم سے کوئی بھی معمولی سی بھی حرکت محسوس نہیں ہو رہی، ہماری آنکھیں اب اس کی زندگی کی خبر نہیں دے رہی، ہماری سماعتیں اس کی زندگی کی خبر نہیں دے رہی، لیکن ہم کیا کریں گے؟ جا کے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کے دل کی دھڑکن کو ٹٹولیں گے، یا اس کے ناک کے آگے ہاتھ رکھیں گے کہ کوئی سانس کا آثار موجود ہیں یا نہیں۔ تو گویا کہ جو چھونے کی حس ہے پھر ہم اس سے معلوم کرتے ہیں کہ بندہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ جو شہید ہے، ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں تو کوئی موجود نہیں اس کے اندر زندگی کی رمق، ہمارے کان بھی اس کی آواز کوئی نہیں سن رہے، نبض بھی ٹٹولیں تو نبض بھی بتلاتی کوئی نہیں کہ یہ زندہ ہے، دل کی دھڑکن کو ٹٹولے تو دل کی دھڑکن بھی کوئی نہیں بتاتی کہ یہ زندہ ہے۔ اس کے ناک پہ ہاتھ رکھ کے سانس کو محسوس کرنا شروع کریں، سانس کا احساس بھی کوئی نہیں ہوتا کہ جو یہ بتلائے کہ یہ زندہ ہے۔ تو یہ جو شعور والے معاملات ہیں وہ سارے ختم ہو گئے، وہ تو اس کو زندہ کوئی نہیں مان رہے۔ شعور والی چیزیں تو جو زندہ ہے، حواس جو ہیں وہ تو اب اس کو زندہ کوئی نہیں مان رہے، لیکن میرا اللہ پھر بھی کہتا ہے پھر بھی زندہ۔ شعور والی زندگی وہ کوئی نہیں کہ جس کو تم اپنے شعور سے پہچان جاؤ، تم اپنے حواس کے ذریعے پہچان جاؤ، ایسی زندگی نہیں ہے، لیکن ہے ضرور زندگی جس زندگی کا تمہیں معلوم کوئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ اب سوال تو پھر پیدا ہو گیا کہ یا اللہ نظر تو کوئی نہیں آ رہی زندگی، ہمارے حواس تو محسوس کوئی نہیں کر رہے، تو پھر یا اللہ یہ زندگی ہے کیسی؟ تو صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ جس کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ نبض چل رہی ہے،
نہ دل کی دھڑکن ہے، نہ سانس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ سوال کر دیا کہ آقا یہ شہداء کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ اللہ اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوروں میں رکھ دیتے ہیں۔ بعض روایات میں پیٹوں کا تذکرہ آتا ہے، بعض میں پوروں کا تذکرہ آتا ہے، بہرحال بعض سند کے ساتھ لفظ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ان کو سبز پرندوں کی، ان کی روحوں کو، حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اللہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوروں میں یا پیٹوں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ روح کا پھر اس جسم سے تعلق کوئی نہیں، وہ سبز پرندوں کے اندر چلی گئی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا، اس جسم کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اس جسم کے ساتھ تعلق ختم ہونا خود لمن یقتل کے لفظ سے واضح ہو رہا ہے کہ اس جسم سے تو تعلق ختم، لیکن سبز پرندوں کے پوروں میں ان کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ سبز پرندوں کے پوروں میں رکھا جانا جو ہے، بعض علماء ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حقیقی معنی جو ہے، ظاہری معنی جو ہے وہی مراد ہے کہ ان کی روحیں پرندوں کے پوروں میں رکھ دی جاتی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ پرندوں کے پورے جو ذکر کیا گیا ہے تو یہ ایک استعارہ ہے کہ جس طرح پرندہ ایک ہلکی پھلکی چیز ہے اور تیزی سے جدھر چاہتا ہے اڑ کے چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، تو اسی طرح روح کو اللہ رب العزت ایک ایسی مجسم شکل دے دیتے ہیں کہ وہ پرندوں کی طرح اڑتی پھرتی ہے۔ تو یہ پرندوں کی طرح اڑنا پھرنا اس کا ایک مجسم شکل دیے جانے کے ساتھ ایک مثالی جسم کے ذریعے، تو وہ جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ سبز پرندوں کے پوروں میں رکھ دی گئی۔ تو گویا کہ یہ والا جسم کوئی نہیں، یا تو وہ پرندے ہیں ان کا جسم ہے، یا پھر وہ کوئی مثالی جسم ہے، یا روح کو مجسم کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر بھی اسی طرح کی ایک آیت مبارکہ اللہ لائے ہیں۔ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہید جو ہے ان کو مردہ گمان تک بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہاں ساتھ ایک لفظ ہے عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اب جو اکیلی روح ہے نا، تو اکیلی روح جو ہے وہ رزق کی لذت کو محسوس کوئی نہیں کرتی۔ رزق کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے روح جسم کی محتاج ہے۔ جسم ہوگا تو روح اس کے ذریعے وہ رزق کی لذت محسوس کرے گی۔ اب یہ والا جسم تو جو ہے اس کا تعلق تو روح سے رہا کوئی نہیں، تو پھر کوئی اور جسم کی ضرورت ہے نا۔ تو جب اور جسم کی ضرورت ہے تاکہ جو ان کو رزق دیا جا رہا ہے اس رزق کی وہ لذت محسوس کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جسم کی وضاحت کر دی کہ وہ سبز پرندوں کے پوروں میں ہیں۔ تو ایک جسم ان کو مل گیا جس سے وہ لذت محسوس کرتے ہیں، تو ان کو غذا بھی دی جا رہی ہے۔ کئی دفعہ شہداء کی ارواح، شہداء کی اجساد ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ تدفین جو ہے وہ ایک آدھ دن نہیں بھی ہوتی، اور جسم سامنے پڑا ہوتا ہے، اور اس جسم کو کبھی دیکھا ہے اللہ نے کوئی رزق دیا ہو، کوئی پھل اس جسم کو ملا ہو، کوئی غذا اس جسم کو ملی ہو؟ تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس جسم کے ساتھ وہ رزق متعلق نہیں ہوتا۔ وہ جو اللہ ایک مثالی جسم دیتے ہیں یا پرندوں کے پوروں میں جو اللہ رکھتے ہیں، تو اس جسم کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر رزق بھی نہیں، صرف رزق ہی نہیں، اس حدیث مبارکہ میں مزید یہ آیا، ایک تو یہ آیا کہ جنت کے میوے کھاتی ہیں، وہ ادھر ادھر وہ اڑتی ہیں، جنت کے میوے کھاتی ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں وہ آرام بھی کرتے ہیں۔ اب کیا وہ عرش سے لٹکی ہوئی قندیلیں جو ہیں وہ ان قبروں کے اندر آ جاتی ہیں؟ اور کیا یہ والے جسم ان قندیلوں میں آرام کرتے ہیں؟ یہ والے جسم تو ان قبروں کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جسموں کی ذکر کر رہے ہیں کہ جو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام بھی کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ مثالی اجساد ہیں، وہ حقیقی اجساد کوئی نہیں ہے۔ حقیقی جسم اور روح کا تعلق جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جا چکے
ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم سمجھتے نہیں۔ تو حدیث کے ذریعے اس زندگی کی کچھ وضاحت اگر ہو گئی تو ہمیں اسی وضاحت کو لینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بھئی روح نکلتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، اس کو کوئی مناسب مقام نہیں ملتا کہ جس کے اندر وہ جائے تو اللہ پھر اس کو اسی جسم کے اندر لوٹا دیتے ہیں۔ یہ بھائی تعویل تم نے کدھر سے لے لی؟ اور یہ جو تعویل ہے انتہائی خطرناک تعویل ہے، یہ تعویل انتہائی خطرناک تعویل ہے کہ روح جسم سے نکلتی ہے، ادھر ادھر بھٹکتی ہے، اس کو کوئی مناسب جگہ کوئی نہیں ملتی، گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر اللہ قادر کوئی نہیں ہے۔ اللہ قادر ہو تو پھر تو اس کو مناسب جگہ دے دینا، تو اس کو مناسب جگہ کوئی نہیں ملتی، معاذ اللہ گویا کہ اللہ قادر ہی کوئی نہیں رہے، اس کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں بنا سکے اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی قدرت کا انکار بن جائے گا۔ تو یہ تعویل انتہائی گھنونی تعویل ہے، بڑی غلط تعویل ہے کہ روح ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، پھر وہ اسی جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ کوئی واپس کرنے کا ثبوت نہ کسی صحیح صریح حدیث کے اندر موجود ہے، نہ ہی قرآن حکیم کے اندر کوئی اشارہ موجود ہے کہ روح اور جسم کا دوبارہ تعلق بنایا جاتا ہے قیامت سے پہلے۔ قیامت والے دن تعلق بنایا جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی تعلق نہیں بنایا جاتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے نبی آزمائش اب بھی آئی ہے نا کہ حالات مشکل ہو رہے ہیں، دشمن پروپیگنڈے کر رہے ہیں قبلہ کے حوالہ سے، اے نبی لیکن ابھی تو اور بھی آزمایا جانا ہے، ابھی تو اور بھی جانچ ہونی ہے، کبھی ڈر کے ساتھ آزمایا جانا ہے، کبھی بھوک کے ساتھ آزمایا جانا ہے، کبھی مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ آزمایا جانا ہے، ابھی تو اور آزمائشیں بھی آنی ہیں، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر ایسے حالات آئے بھی کہ جن کے اندر واقعی خوف بھی پیدا ہوا، خاص طور پر سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت غزوہ احزاب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود اس خوف کی کیفیت کو ذکر کرتے ہیں کہ کتنا خوف جو ہے وہ طاری ہو گیا تھا کہ ہر طرف سے جماعتیں جو ہیں وہ مقابلے میں آ رہی ہیں، تو خوف سے بھی آزمایا گیا، بھوک سے بھی آزمایا گیا، کئی دفعہ ایسے حالات میں میسر آئے غزوہ خیبر کے دوران کہ کئی دن کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ میسر نہیں آ رہا، ایسے حالات بھی آئے۔ مالوں کی جانوں کی پھلوں کی کمی بھی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، پہلے سال میں تو کوئی غزوہ نہیں ہوا، اس کے بعد 9 سال جو ہیں میرے آقا کی زندگی کے، ان 9 سال کے اندر 28 غزوات ثابت ہیں، گویا کہ ہر سال میں اگر 3 غزوے بھی لگائیں نا تو وہ 27 بنتے ہیں، تو ہر سال میں گویا کہ کم از کم 3 غزوات کا جو ہے وہ تناسب موجود ہے، تو کتنا وقت غزوات میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر صرف غزوات ہی نہیں ہیں، سرایا بھی ہیں۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکلے ہیں، لیکن جس میں خود نہیں نکلے صحابہ کو بھیجا ہے اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع سرایا ہے۔ تو ان غزوات کے علاوہ کئی سرایا بھی ہیں، تو کتنا وقت صحابہ کرام کا وہ غزوات کے اندر سرایا کے اندر لگ رہا ہے، جہاد کے اندر لگ رہا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام صرف جہاد والے کام تو نہیں کرتے، خود اپنی عبادات بھی کرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو پھر معیشت کی طرف دھیان دینے کا وقت بڑا کم ملتا ہے۔ جب معیشت کی طرف دھیان دینے کا وقت کم ملتا ہے تو پھلوں کی کمی اور اموال کی کمی ہوتی ہے، اور غزوات کے اندر سرایا کے اندر لوگ شہید بھی ہوتے ہیں تو جانوں کی کمی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزوں سے ہم نے تمہیں آزمانا ہے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو۔ ان سارے حالات میں صبر کرنا ہوگا، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب صبر کرنے والے ہیں کون؟ اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والے وہ ہوتے ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت پہنچنے پر رونا پیٹنا نہیں بچا لیتے، مصیبت پہنچنے پر ماتم نہیں شروع کر دیتے، مصیبت پہنچنے پر اپنے گریبان نہیں پھاڑنے شروع کر دیتے،
اپنے چہروں پہ تھپڑ لگانا نہیں شروع کر دیتے، بلکہ ان کا طرز کیا ہوتا ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ اللہ، مصیبت پہنچی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز چھن گئی ہے، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز چھن گئی ہے تو بھئی اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے امانت واپس لے لی ہے، کل کو ہم نے بھی تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، جس طرح یہ چیز اللہ کی ہے ہم خود بھی تو اللہ کے ہیں، ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر رونا پیٹنا مچانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون بولتے ہیں اور صبر و تحمل کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ ہیں کہ جن کے لیے بشر الصابرین ہے کہ ان کو صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری دے دیجئے۔ 61 ہجری کے اندر ایک شہادت ہوئی ہو اور اس کے بعد صدیوں تک ہر سال اس کے اوپر ماتم کیا جائے تو یہ صبر کوئی نہیں ہوتا۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں اور پھر اس کو برداشت کریں، رونا پیٹنا نہ مچائیں۔ اللہ اللہ۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ سے محسوس ہوتا ہے کہ معمولی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، معمولی سا بھی کوئی نقصان ہوتا تھا نا، کوئی جوتے کا تسمہ تک بھی ٹوٹ جاتا تھا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، ارشاد فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ ہم نے اس وقت بولنے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے تب بولنے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی ہے، کسی دکان کو آگ لگ گئی ہے تب بولنے ہیں۔ نہیں بھائی، اللہ کہتے ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی تکلیف پہنچے تب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بڑی تکلیف پہنچے تب بھی اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ تو جو یہ کرتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے شاباشیں آتی ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ شاباش دیتے ہیں کہ بڑے حوصلے والا ہے تو، بڑا تو نے صبر کیا ہے، اللہ شاباشیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ شاباشیں والا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی کیا، حضرت مولانا حسین علی و بچروی رحمہ اللہ وہ بھی صلوات کا ترجمہ شاباشیں کرتے ہیں، کیونکہ صلوات کا ایک اور معنی ہوتا ہے رحمت، اور رحمت تو آگے خود آیا ہوا ہے لفظ، تو وہ لفظ تو آگے خود آیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا معنی شاباشیں کرنا یہاں پر زیادہ مناسب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے شاباشیں آتی ہیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہدایت والے یہی ہیں، یہ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ ہدایت والے وہ نہیں کہ جس وقت مصیبت آئی تو ماتم شروع کر دیا، مصیبت آئی تو رونا پیٹنا مچا دیا، ہر سال ماتم کرنے لگ گئے، وہ اللہ کہتے ہیں ہدایت والے نہیں۔ ہدایت والے تو یہ ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی مشکلات میں اللہ ہمیں صبر و تحمل سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔